السلام علیکم، اٹس می زوہا ظہور۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے امید کے حوالے سے۔ یقیناً آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ زندگی میں کچھ چیزیں پاسبل ہوتی ہیں اور کچھ امپاسبل، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے نا امیدی سٹارٹ ہوتی ہے، مایوسی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں امپاسبل ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ سب کو بھی کنونس کر سکوں تاکہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے چینج کر سکیں۔ ورڈ امپاسبل، اگر اس ورڈ کو دیکھا جائے، اٹ از اے کمبینیشن آف 3 words: آئی ایم پاسبل۔ تو جب امپاسبل خود کہہ رہا ہے کہ آئی ایم پاسبل، تو ہم کیوں نا امید ہیں؟ تو نا امیدی کو ختم کرنے کی سب سے پہلی چیز، نا امیدی کو ختم کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنا زاویہ نظر تبدیل کریں، چیزوں کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدلیں، چیزوں سے ریلیٹڈ اپنا پوائنٹ آف ویو اور پرسیپشن چینج کریں۔ ایک سمپل سی اگزامپل ہے، اگر آپ ایک بلیک گلاسز ویئر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو سب کچھ بلیک نظر آئے گا۔ یہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کالی اینکیں پہننے کے بعد سوچیں گے کہ یہ دنیا ہی بلیک ہے، اور دوسرے وہ جو یہ سوچیں گے کہ میں نے یہ بلیک گلاسز پہنی ہے جس کی وجہ سے مجھے دنیا بلیک نظر آ رہی ہے، ورنہ دنیا بہت کلرفل ہے، بہت حسین ہے۔ تو جو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ دنیا ہی بلیک ہے، دنیا ہی کلر لیس ہے، وہ پوری زندگی دنیا کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں گے، اور ان کے ہاتھ کبھی کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بلیک گلاسز پہنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کلر لیس نظر آ رہی ہے، وہ ان بلیک گلاسز کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ دنیا کے کلرز دیکھ سکیں۔ دونوں جگہ پہ سچویشنز ایک جیسی تھی، فرق تھا نظریے کا، چیزوں کو دیکھنے کا اور سوچ کا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے اپنے زاویہ نظر کو وسیع کریں۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے دنیا کو نہ دیکھیں، بلکہ ایک لارج ہاریزن پہ دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری سب سے اہم بات، اپنی زندگی میں سے نیگیٹیوٹی کو مائنس کر دیں، اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو جگہ دیں۔ بہت سے لوگ یہ باتیں سنتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا نئی بات ہے، اس میں کیا کمال ہے، یہ سب تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چینج نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی اس حد تک بھر چکی ہے کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی کے لیے سپیس ہی نہیں ہے۔ تو اپنے اندر پازیٹیوٹی کے لیے سپیس پیدا کریں، کیونکہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، آپ پازیٹیو تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اندر پازیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے سپیس نہ ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یقیناً اس سے آپ کو میری پازیٹیو اور نیگیٹیو بات کے نظریے کے حوالے سے سب سمجھ آ جائے گا۔ ایک مینڈک کنویں میں گر گیا۔ جب دوسرے مینڈک نے یہ دیکھا تو وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کنویں میں گیا، اس نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ تیسرا مینڈک بھی پاس ہی تھا، اس نے جب یہ سچویشن دیکھی تو وہ بھی اپنے دونوں دوستوں کی مدد کرنے کے لیے گیا، اور اس نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہرا تھا، شدید اندھیرا تھا، تینوں مینڈکوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ کنویں سے باہر نکل سکیں۔ یہ منظر دیکھ کے باقی کے جانور بھی کنویں کے ارد گرد جمع ہوئے، اور انہوں نے آوازیں لگانا سٹارٹ کی، تم لوگ کر سکتے ہو، تم لوگ نکل آؤ گے باہر، کوشش جاری رکھو۔ کافی دیر کوشش کے بعد بھی جب وہ مینڈک باہر نہ نکل سکے تو جانوروں نے اپنی آوازیں چینج کر دی۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کر سکتے ہو، تم لوگ ایزیلی یہاں سے نکل سکتے ہو، اب انہوں نے اپنی آوازیں، اپنے جملے چینج کر دیے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، تم لوگ نہیں کر سکتے، کنواں بہت اونچا ہے، بہت اندھیرا ہے، جتنی مرضی کوشش کر لو اس میں سے باہر نہیں نکل پاؤ گے، اور اگر مزید کچھ دیر اس کنویں میں رہے تو دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاؤ گے۔ اور سچ میں کچھ ٹائم بعد ان میں سے 2 مینڈک مر گئے دم گھٹنے کی وجہ سے۔ اور کچھ دیر بعد ایک ایسی چیز ہوئی کہ سارے جانور حیران رہ گئے۔ جو تیسرا مینڈک تھا وہ
اس نے اپنی پوری کوشش کی اور وہ کنویں سے بآسانی باہر آ گیا۔ سب جانور پریشان ہوئے کہ تینوں مینڈک ایک جیسی سچویشن میں تھے اور وہ 2 مینڈک برداشت نہیں کر پائے، لیکن یہ تیسرا مینڈک کیسے باہر آیا؟ انویسٹیگیٹ کرنے پہ پتہ چلا کہ تیسرے مینڈک کے کان نہیں تھے، وہ لوگوں کی باتیں سن ہی نہیں پایا۔ وہ تلخ اور ڈی موٹیویٹ کرنے والی باتیں جو وہ سب جانور کر رہے تھے وہ اس تیسرے مینڈک نے سنی ہی نہیں۔ اس نے یہ سنا ہی نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا اور وہ باہر نہیں نکل پائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آسانی سے کنویں سے باہر آ گیا۔ تو یقیناً آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو باتوں کا ہم پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ بات، ایسی باتیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں ان کو اگنور کر دیں۔ نیگیٹو لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ ڈی موٹیویٹ کرنے والی باتوں کو سن کر بھی انسنا کر دیں۔ اکثر ہم نا امید اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی اگر اور کاش کے گرد گھومتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کاش یہ کر لیتے، اگر ایسا ہو جاتا۔ تو چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زندگی میں سے اگر اور کاش کو نکال دیں اور کہیں اتنی دور پھینک دیں کہ جہاں سے یہ کبھی واپس ہی نہ آ سکیں۔ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں۔ ایکسیپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوشش چھوڑ دیں۔ اللہ نے آپ کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آخری حد تک کوشش کریں، لیکن جب وہ کام نہ ہو تو نا امید اور مایوس بھی نہ ہوں، بلکہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں۔ جو غلطیاں آپ نے اس سچویشن میں کی ہیں ان سے سیکھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو جو نیکسٹ آپ کے لیے ہوگا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ پانچویں بات، شکر گزاری۔ جب مایوس اور نا امید ہونے لگیں تو شکر گزاری کرنا سٹارٹ کر دیں۔ یہ بات سوچیں کہ آپ چند چیزوں کی وجہ سے نا امید ہیں، لیکن آپ کے پاس ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کے لیے امید ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں آپ کو میسر ہیں جن کے بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک اس بات پہ اللہ کی شکر گزاری کرنا سٹارٹ کر دیں کہ اس نے ہمیں مکمل انسان بنایا، اس نے ہمیں سارے آرگنز سے نوازا، تو اسی میں ہماری پوری زندگی گزر جائے گی اور ہم ایک چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس ذات کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہوگا۔ آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اور پوری کنورسیشن کا نچوڑ ہے اس بات میں، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جتنا مضبوط کریں گے، نا امیدی اور مایوسی آپ سے اتنی ہی دور چلی جائے گی۔ اس بات پہ مکمل یقین رکھیں، بلکہ ایمان رکھیں کہ سچویشنز جتنی بھی بری ہوں، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ایک ذات ایسی ہے جو آپ کو سنبھال لے گی، جو آپ کو گرنے نہیں دے گی، جو آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور وہ ذات ہے اللہ کی ذات۔ اور اس پوائنٹ کے بعد مایوس اور نا امید ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم تو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، پھر بھی ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا، ہماری نا امیدی ختم کیوں نہیں ہوتی، ہمارا کنیکشن اللہ سے اس طرح سے مضبوط کیوں نہیں ہو پاتا؟ ان سب سوالوں کا ایک سمپل سا آنسر ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے اس بارے میں غور ضرور کیجئے گا کہ کیا ہم واقعہ ہی وہ سجدہ کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ صرف پیشانی کو زمین پر لگا لینے سے سجدہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے دل اور روح کا سجدہ کرنا ضروری ہے۔ صرف زبان سے یہ نہ کہنا کہ مجھے اللہ سے امید ہے اور اللہ میرا ساتھ دے گا، بلکہ دل سے اس بات پہ ایمان رکھنا کہ ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور اپنی روح کو نا امیدی سے پاک رکھنا۔ مجھے امید ہے، بلکہ اللہ پہ ایمان ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی حد تک میں آپ سب کا پرسیپشن اور زندگی کو دیکھنے کا نظریہ
ضرور چینج کر سکی ہوں گی۔ اور اگر آپ میں سے ایک انسان بھی اس میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے بھی پازیٹیو ہو جاتا ہے، اپنی کسی نیگیٹو تھاٹ کو ختم کر دیتا ہے، مایوسی اور نا امیدی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیتا ہے اور زندگی کو دیکھنے کا زاویہ چینج کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی کامیابی میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال اور خود سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔